فشر بول رہا ہوں، عمران نے فشر کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ او فشر، تم ہیریت کیسے فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس فارمولے کا تعلق کسی ایشیائی ملک سے ہے اور ایشیائی ملک کے ایجنٹ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں بتایا ہی نہیں گیا، عمران نے فشر کے لہجے میں کہا اور آواز میں قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو فشر، وہ تم تک کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اگر پہنچ بھی جائیں تو میری طرف سے اجازت ہے کہ تم بے شک انہیں بلیک سروس کا نام بتا دینا، میں خود ہی انہیں سنبھال لوں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا اب بلیک سروس حکومتوں سے ٹکرانے کے بھی قابل ہو گئی ہے؟ عمران نے کہا۔ یہ بات نہیں، میں نے اس فارمولے کو صرف فروخت کرنا ہے۔ ویسے تو سپر پاورز بھی اس فارمولے کو خریدنے کے خواہش مند ہیں، اور خاص طور پر اسرائیل تو بہت دلچسپی لے رہا ہے، لیکن وہ لوگ اس کی انتہائی کم قیمت آفر کر رہے ہیں، جبکہ بہرحال پاکستان حکومت کے ایجنٹ اس فارمولے کو تلاش کرتے رہیں گے۔ اس لیے اگر یہ فارمولہ پاکستانی حکومت کو ہی فروخت کر دیا جائے تو پھر سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے، اور ویسے بھی وہ لوگ پہلے بھی اس فارمولے کے عوض بھاری رقمات دے چکے ہیں، اس لیے اب وہ مزید رقم دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، کیلارڈ نے کہا۔ تو کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ لوگ کدھر ہیں؟ تم ان سے خود رابطہ کر لو، عمران نے فشر کے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، انہوں نے ٹاسکو کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے، جیٹو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس مشن میں ان کی ساتھی عورت شدید زخمی ہو گئی اور وہ اس وقت بھی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ میں چاہوں تو انہیں آسانی سے تلاش کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ان سے خود رابطہ کروں، کیونکہ اس طرح وہ میری مرضی کی قیمت نہیں دیں گے، اور مجھے ویسے بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اب مقامی تنظیم ٹاسکو ختم ہو چکی ہے، اور انہیں کسی بھی طرح یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ فارمولہ میں نے تمہارے ذریعے تلاش کر کے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی بھی طرح تم تک پہنچ جائیں اور تم انہیں میرے بارے میں بتا دو تو وہ ظاہر ہے یہ مجھ سے رابطہ کریں گے، پھر میں اپنی مرضی کی قیمت ان سے آسانی سے وصول کر لوں گا، کیلارڈ نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، اوکے گڈ بائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور صوفے پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے فشر کی طرف مڑ گیا۔ تم کیا چیز ہو؟ تم نے میری آواز اور لہجے کی نقل کیسے کر لی؟ وہ کیلارڈ بھی نہیں پہچان سکا، فشر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اب تک اس لیے زندہ نظر آ رہے ہو فشر کہ تم ہمارے نقطہ سے غیر مطلق آدمی ہو۔ میں نے تمہیں آفر کی تھی کہ تم معاوضہ لے کر ہمیں بتا دو، لیکن تم نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں تمہیں عذاب بھی بھگتنا پڑا، اور ہم نے بہرحال معلوم بھی کر لیا۔ اس لیے اب سوچ سمجھ کر میری بات کا جواب دینا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کس بات کا جواب؟ فشر نے چونک کر پوچھا۔ اس بات کا، تم ہمیں یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ فارمولہ کدھر ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے ابھی خود ہی کیلارڈ سے بات کی ہے، اور اس نے بھی تمہیں بتایا ہے کہ فارمولہ اس کی تحویل میں ہے، پھر تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ فشر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے فارمولہ جیب میں نہیں رکھا ہوا ہوگا، اور جیسا کہ اس نے بتایا ہے کہ اسے کوئی جلدی بھی نہیں ہے، اس لیے لامحالہ اس نے فارمولہ کسی جگہ پر محفوظ کر دیا ہوگا، کسی بینک لاکر میں یا کسی اور جگہ، اور تم اسے ٹریس کر کے مجھے بتا دو، ہم تمہیں اس کا باقاعدہ معاوضہ دیں گے، عمران نے کہا۔ اگر تم صرف اتنا وعدہ کر لو کہ تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے تو میں تمہیں یہیں بیٹھے بیٹھے حتمی طور پر بتا دیتا ہوں کہ فارمولہ کدھر ہے، اور میں کوئی معاوضہ بھی نہیں لوں گا، کیونکہ زندگی سب سے بڑا معاوضہ ہے، اور مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم لوگ ہم سے کہیں زیادہ تیز ہو، ہم تمہارا مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی کیلارڈ نے خود کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں مجھے اپنی زندگی بچانے کی زیادہ ضرورت ہے، فشر نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میرا وعدہ کہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہٹ کر پیچھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ شکریہ، میں کیلارڈ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور چونکہ میں نے باقاعدہ ٹریسنگ کی ایجنسی بنائی ہوئی ہے، میں نے اور میرے آدمیوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ تربیت حاصل کر رکھی ہے، اس لیے ہمیں ایسی معلومات بھی ہوتی ہیں جن سے شاید عام لوگ واقف نہیں ہوتے، خاص طور پر انسانی نفسیات کی ہم نے باقاعدہ اسٹڈی کی ہوتی ہے کہ کس مزاج کا آدمی کس انداز میں چیزیں چھپاتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں میری بات کا یقین آ جائے۔ کیلارڈ سے پہلے کنگ بلیک سروس کا چیف تھا، اور کنگ اس قدر اہم چیزیں چھپانے کے لیے اپنے خفیہ فلیٹ میں موجود خفیہ سیف استعمال کرتا تھا، جبکہ کیلارڈ ہیڈ کوارٹر میں موجود سیف استعمال کرتا ہے، اس لیے یہ فارمولہ لامحالہ اس نے ہیڈ کوارٹر کے خفیہ سیف میں رکھا ہوگا، فشر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اور ٹاسکو کے چیف جیٹو کے بارے میں تمہاری کیا ریڈنگ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ ایسی چیزیں چھپانے کے لیے خصوصی بینک لاکر استعمال کرنے کا عادی تھا، فشر نے جواب دیا، تو عمران نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے فشر امتحان میں پاس ہو گیا ہو۔ ویری گڈ فشر، تم واقعی جینیس آدمی ہو، اور مجھے خوشی ہے کہ تم میرے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوئے، ورنہ مجھے بعد میں معلوم ہوتا تو مجھے ذاتی طور پر افسوس ہوتا، لیکن اب تم مجھے یہ بتا دو کہ بلیک سروس کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے، اور اس کے حفاظتی انتظامات اور اس کے خفیہ راستوں کی بھی تفصیل بتا دو، عمران نے کہا۔ میں وہاں کبھی نہیں گیا، اس لیے مجھے نہیں معلوم، فشر نے جواب دیا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں اپنی زندگی سے اچانک نفرت کیوں ہو گئی ہے؟ عمران نے کہا، تو فشر بے اختیار چونک پڑا۔
کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، فشر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بھی تمہاری طرح انسانی نفسیات سے کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہیڈ کوارٹر کے آفس میں خفیہ سیف ہے، لیکن تم وہاں گئے نہیں، کبھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے اندر قدرت نے ایک خاص حس رکھ دی ہے کہ مجھے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے پوچھا ہے وہ بتا دو، ورنہ… عمران کا لہجہ ایک بار پھر سرد ہو گیا۔ مجھے صرف ایک بار کنگ کے پاس ہیڈ کوارٹر میں جانے کا موقع ملا تھا، اور بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ کیلارڈ مجھے لے گیا تھا۔ پہلے میں کیلارڈ کے آفس گیا تھا، پھر کنگ کے آفس میں، اس لیے مجھے واقعی تفصیل کا علم نہیں۔ البتہ یہ معلوم ہے کہ بلیک سروس کا ہیڈ کوارٹر جاز روڈ پر ہے۔ جاز کلب اس کا نام ہے اور نیچے تہخانوں میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن کنگ کا آفس ہیڈ کوارٹر سے علیحدہ ہے۔ درمیان میں دیوار ہے جسے صرف کنگ آفس کی طرف سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ پہلے کیلارڈ ہیڈ کوارٹر کا انچارج تھا، لیکن اب وہ کنگ والے حصے میں بیٹھتا ہے، فشر نے جواب دیا۔ وہ بہرحال وہاں آنے جانے کے لیے علیحدہ کوئی راستہ استعمال کرتا ہوگا، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں ہیڈ کوارٹر گیا تھا، میں کیلارڈ کے آفس میں پہنچا اور پھر کیلارڈ درمیانی راستے سے مجھے کنگ کے پاس لے گیا اور پھر وہاں سے واپسی بھی اسی راستے سے ہوئی، فشر نے جواب دیا، اور عمران نے محسوس کر لیا کہ فشر درست کہہ رہا ہے۔ اب ہیڈ کوارٹر کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیلارڈ کا نمبر 2 اینڈریو، فشر نے جواب دیا۔ اس کا نمبر بتاؤ، عمران نے کہا، اور فشر نے نمبر بتا دیا۔ اسے فون کرو اور اس سے معلوم کرو کہ کیلارڈ کس راستے سے آتا جاتا ہے، عمران نے پوچھا۔ اور نہیں، وہ کسی صورت بھی نہیں بتائے گا، وہ تو ان معاملات میں خاصا سخت آدمی ہے، فشر نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ جیز کلب سے اینڈریو کے ہیڈ کوارٹر تک کون سا راستہ جاتا ہے، عمران نے کہا۔ جیز کلب کے مینیجر کے آفس سے راستہ جاتا ہے، مجھے بس اتنا معلوم ہے، فشر نے جواب دیا۔ مینیجر کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا نام گارٹ ہے، فشر نے بتایا۔ کیا جیز کلب عام کلب ہے یا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، عام کلب ہے، لیکن وہ گنڈوں اور بدماشوں کا گڑھ ہے، اور بلیک سروس نے خاص طور پر ایسا کیا ہوا ہے کیونکہ اس طرح کوئی غلط آدمی ہیڈ کوارٹر تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ لوگ مشکوک آدمی کو بغیر پوچھے گولی مار دیتے ہیں اور پھر اس کی لاش غائب کر دی جاتی ہے، فشر نے جواب دیا۔ مشکوک سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ جیز کلب کے 2 حال ہیں، وہاں تو ہر آدمی جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد تیسرے حال میں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جن کے بارے میں گارڈ پہلے تصدیق کر لیتا ہے، اور اگر کوئی زبردستی وہاں جانے کی کوشش کرے تو اسے مشکوک سمجھا جاتا ہے، اور تیسرے حال کے بعد راہداری میں گارڈ کا آفس ہے، فشر نے بتایا۔ گارڈ کو فون کر کے بولو کہ تمہارے مہمان اس سے ملنے آ رہے ہیں، عمران نے بتایا۔ گارڈ اپنے آفس میں کسی صورت بھی کسی سے نہیں ملتا، وہ اگر کسی سے ملنا چاہے تو دوسرے حال کے سائڈ میں ایک علیحدہ حصے میں اس سے ملتا ہے، فشر نے جواب دیا۔ اوکے، اب ہم جا رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ تم ہمارے جانے کے بعد کسی کو فون نہیں کرو گے، عمران نے بتایا۔ ظاہر ہے میں نے زندہ رہنا ہے، میں کیوں فون کروں گا، فشر نے کہا۔ میری خواہش یہ ہے کہ تمہارے جیسا ذہین آدمی زندہ رہے، اس بات کو یاد رکھنا، عمران نے بولا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے مڑتے ہی اس کے ساتھی بھی دروازے کی طرف مڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچ کر پارکنگ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا۔ ہم نے فارمولہ حاصل کرنا ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا تم پھر انہیں رقم دینے کا سوچ رہے ہو؟ تنویر نے انتہائی بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر گانٹھ ہاتھ سے کھل سکتی ہو تو اسے دانتوں سے کھولنے کی کیا ضرورت ہے، عمران نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، سمجھے، تنویر نے یکلخت پہلے سے زیادہ بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم وہاں حملہ کر کے فارمولہ اڑائیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ ہاں، اب ایسا ہی ہوگا، تنویر نے اسی طرح بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ نے فشر سے جس انداز میں پوچھ گچھ کی ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں حملہ کرنا چاہتے ہیں، صفدر نے کہا۔ وہ عمران کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ تنویر اور کیپٹن شکیل بھی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ ایسا میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر کیا تھا، عمران نے کار موڑ کر اسے باہر کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ ہر شریف آدمی بدماشوں سے خوفزدہ رہتا ہے، یہی تو شرافت کی نشانی ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم علیحدہ اپنی شرافت لے کر منتیں کرتے رہو، ہم جا کر فارمولہ لے آئیں گے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارے جذبات کا احساس ہے تنویر، تم جذباتی آدمی ہو، اس لیے تم اپنا رد عمل فوراً ظاہر کر دیتے ہو، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل کے جذبات بھی تمہاری طرح ہوں گے لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کرتے۔ مگر میں صرف تمہارا ساتھی ہی نہیں ہوں بلکہ تمہارا لیڈر بھی ہوں، اور ہر لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کی حفاظت کا بھی خیال رکھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ ہم ان بدماشوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے، تنویر نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ ہلاکتوں کی بات تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگی، مجھے کیسے معلوم ہو سکتی ہے کہ کون کس وقت ہلاک ہوگا، لیکن مسئلہ تمہارا نہیں ہے، جولیا کا ہے، جولیا کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو تنویر کے ساتھ ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی چونک پڑے۔
کیا مطلب؟ جولیا کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ جولیا تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے تو میں وہاں حملہ نہیں کر رہا، اگر وہ ساتھ ہوتی تو مجھے کوئی فکر نہ ہوتی کیونکہ وہ ہم سے زیادہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ پھر تمہارا کیا مطلب ہے؟ کھل کر بتاؤ، تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جیسے ہی ہم وہاں حملہ کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ فشر نے بتایا ہے کہ کیلاڈ علیحدہ رہتا ہے اور کیلاڈ خود بتا چکا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ جولیا ہسپتال میں موجود ہے۔ وہ فوری طور پر جولیا کو یرغمال بنا لیں گے، پھر ہم جولیا کی حفاظت کے لیے رقم بھی دیں گے اور جوتے بھی کھائیں گے، عمران نے کہا۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے، مجھے تو اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا، جولیا اس حالت میں واقعی کچھ نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تنویر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے جذباتی پن پر خود غصہ آ رہا ہو۔ عمران صاحب، آپ واقعی انتہائی گہرائی میں اور ہر پہلو پر سوچتے ہیں، یہ پہلو تو واقعی ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا، صفدر نے کہا۔ اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ میں صرف ساتھی ہی نہیں، لیڈر بھی ہوں، اور لیڈر بیچارے کو ایسی باتیں سوچنی ہی پڑتی ہیں، عمران نے کہا۔ اسی کار اس دوران سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہاسٹن کالونی میں داخل ہو گئے جہاں ان کی نئی رہائش گاہ تھی۔ عمران نے سٹنگ روم میں پہنچتے ہی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تاکہ باقی ساتھی بھی جو اس دوران کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے گفتگو سن سکیں۔ گیس سٹی ہسپتال، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسپیشل روم کے انچارج ڈاکٹر سے بات کرا دیں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر البرٹ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، چہلہ لہجہ باوقار تھا۔ ڈاکٹر البرٹ، ہماری ساتھی مس مارگریٹ آپ کے وارڈ کے اسپیشل روم نمبر 11 میں ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ خاصی بہتر ہو چکی ہے لیکن ابھی انہیں ایک ہفتہ یہاں رہنا ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا ان سے فون پر بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، تھوڑی دیر بعد جولیا کی آواز سنائی دی، مس مارگریٹ، میں مائیکل بول رہا ہوں، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ عمران نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ کیا تم یہاں سے شفٹ ہو سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے ڈاکٹروں کی مرضی کے بغیر، عمران نے کہا۔ نہیں، میں ابھی چل نہیں سکتی، کیوں، کیا بات ہے؟ جولیا نے کہا۔ کچھ نہیں، اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اندازہ ہو سکے کہ تمہیں ابھی مزید کتنے دن وہاں رہنا ہوگا۔ بہرحال بے فکر رہو، ہم سب اوکے ہیں اور تمہاری صحت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، گڈ بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تو کیا آپ جولیا کو وہاں سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، لیکن جولیا کی موجودہ پوزیشن میں ایسا کرنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اب مجبوری ہے کہ لاڈ سے بات کرنا پڑے گی، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ٹریننگ ایجنسی، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، مسٹر فشر سے بات کرائیں، میرا نام مائیکل ہے، عمران نے کہا۔ وہ اپنی رہائش گاہ پر جا چکے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ رہائش گاہ کا نمبر بتا دیں، میری کال سے انہیں فائدہ ہوگا، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریس تھا۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن یہ بہرحال فشر کی آواز نہیں تھی، میں مائیکل بول رہا ہوں، مسٹر فشر سے بات کرائیں، ان کے فائدے کی بات ہے، عمران نے کہا۔ ہیلو، فشر بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد فشر کی آواز سنائی دی، مسٹر فشر، میں کیلاڈ سے فارمولے کا سودا کرنے کے لیے اسے فون کر رہا ہوں، میں اسے بتاؤں گا کہ تم نے مجھے اس کا فون نمبر دیا ہے اور فارمولے کے بارے میں بتایا ہے، اگر کیلاڈ تم سے تصدیق کرے تو تم اسے بتا دینا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی کیلاڈ کی آواز سنائی دی، مسٹر کیلاڈ، میں پاکستانی ایجنٹ علی عمران بول رہا ہوں، آپ کا فون نمبر مجھے فشر نے دیا ہے، ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ ہماری رہائش گاہ سے فشر اور اس کے ساتھی نے فارمولہ نکالا تھا، فشر نے بتایا ہے کہ اس نے معاوضہ لے کر فارمولہ آپ کو پہنچا دیا ہے اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اب بلیک سروس کے آپ چیف بن گئے ہیں، حالانکہ بلیک سروس پہلے بھی اس فارمولے کے $2 کروڑ وصول کر چکی ہے، اس کے باوجود آپ نے اسے دوبارہ اڑا لیا ہے، اس لیے آپ یہ فارمولہ ہمیں واپس کر دیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سوری مسٹر عمران، میں نے یہ فارمولہ آپ سے حاصل نہیں کیا بلکہ ہم نے اپنے انداز میں خود اسے حاصل کیا ہے، اس لیے اب یہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن یہ فارمولہ ہمیں بہرحال چاہیے، یہ ہمارے ملک کا فارمولہ ہے، عمران نے کہا۔ پہلے اگر بات کرتے تو شاید آپ سے سودا کر لیتا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے، فارمولے کا سودا ہو چکا ہے، کیلاڈ نے جواب دیا۔ کتنے میں سودا ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ $8 کروڑ میں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کس سے؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کو بتانے میں مجھے کوئی حرج نہیں، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ سودا حکومت اسرائیل سے ہوا ہے، کیلاڈ نے جواب دیا۔ ابھی ڈیلیوری تو آپ نے نہ کی ہوگی، عمران نے کہا۔ ڈیلیوری بھی ہو جائے گی، کیلاڈ نے جواب دیا۔
اگر ہم آپ کو اس سے زیادہ رقم دے دیں تو پھر؟ عمران نے کہا ہاں اس انداز میں بات ہو سکتی ہے، بولو کیا دے سکتے ہو؟ کلاڈ نے پوچھا۔ 8.5 کروڑ ڈالرز میں، عمران نے کہا۔ نہیں، میری بات سن لیں اور یہ بات آخری اور حتمی بات ہوگی، اگر آپ کو حکومت 10 کروڑ ڈالر دے تو فارمولہ مل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ہاں یا نہ میں جواب دیں، کلاڈ نے بولا۔ پہلے جیٹوں نے 10 کروڑ ڈالر وصول کر کے جعلی فارمولہ دیا تھا اور اب صحیح فارمولہ ہی آپ کو دیا جائے گا، کلاڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، لیکن ہمیں مہلت چاہیے 10 کروڑ ڈالرز منگوانے کے لیے، عمران نے کہا۔ کتنی مہلت چاہیے؟ کلاڈ نے پوچھا۔ کم از کم 4 روز، عمران نے بتایا۔ او نہیں، میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے کا وقت دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ حکومت اسرائیل کو 14 گھنٹے کا وقت دے دیا گیا ہے، کلاڈ نے بتایا۔ لین دین کیسے اور کہاں ہوگا؟ عمران نے کہا جب آپ رقم کا انتظام کر لیں گے تو آپ مجھے فون کر لیں، میں اس بارے میں پھر تفصیل بتا دوں گا، کلاڈ نے بتایا۔ کیا اسی نمبر پر بات ہوگی؟ عمران نے کہا ہاں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی بار ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، صفدر نے کہا۔ کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ ہمیں بدماشوں اور گنڈوں سے سودے بازی کرنا پڑ رہی ہے، صفدر نے بتایا۔ ہاں لیکن اب کیا کیا جائے، حالات ہی ایسے ہو رہے ہیں، بہرحال اب 10 کروڑ ڈالرز کا انتظام کرنا ہوگا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم خود کرو انتظام، تنویر نے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے عمران فون پر 10 کروڑ ڈالرز کا انتظام کرنے لگا تھا اور اس بات پر وہ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی بھاری رقم کا انتظام فون پر کیسے ہو سکتا ہے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی چیف کی محسوس آواز سنائی دی تو عمران کے ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ ڈراگونا سے علی عمران بول رہا ہوں، فارمولے کا سودا میں نے کر لیا ہے 10 کروڑ ڈالرز میں۔ آپ 10 کروڑ ڈالرز کا گارنٹی چیک فوراً مجھے یہاں بھجوا دیں، اپنے فارن ایجنٹ سے کہیں کہ وہ ہمیں 10 کروڑ ڈالرز کا چیک دے دے تاکہ ہم فارمولہ حاصل کر کے واپس پاکیزہ پہنچا سکیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اپنا فون نمبر اور پتہ بتاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران کے ساتھیوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، انہیں شاید اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ چیف بغیر کچھ پوچھے 10 کروڑ ڈالرز بھجوانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، جبکہ عمران کا خیال تھا کہ عمران کو زبردست جھاڑ پڑے گی۔ عمران نے جواب میں فون نمبر اور پتہ بتا دیا۔ فارن ایجنٹ سیگ تم سے رابطہ کرے گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں عمران صاحب، یہ کوئی ڈرامہ ہے، صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی میک کی کال آئے گی اور پھر 10 کروڑ ڈالرز کا گارنٹی چیک بھی پہنچ جائے گا، دیکھ لینا، عمران نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ چیف بغیر پوچھے تمہیں اس قدر بھاری رقم کا چیک بھجوا دے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، تنویر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف کو میری ایمانداری پر مکمل اعتماد ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے یہ رقم بہرحال مشن کے لیے مانگی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، یہ رقم بہرحال پاکستان کے قومی خزانے سے ادا کی جائے گی اور قومی خزانے میں شہریوں کا ٹیکس جمع ہوتا ہے، تو یہ پاکستان کے شہریوں پر ظلم ہے، صفدر نے کہا۔